الرحمن الرحيم اللهم اجعل سعي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا يا أسمع السامعين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 26 روزے کی دعا کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا۔ یہ دعا معرف سے لبریز ہے، اس میں ایک معرف کا خزانہ پایا جاتا ہے، لیکن کچھ معرف کی طرف ہم اشارہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا، اے اللہ میری سعی اور کوشش کو اس روزے میں مقبول اور مشکور بنا دے۔ مومنین کرام، یہ کوشش کا مفہوم بڑا اہم ہے۔ پروردگار عظیم قرآن پاک میں کچھ قوانین بیان کرتا ہے، وہ قوانین کے جو اٹل ہے، جو تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ایک قانون ہے الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ مطلقاً قانون ہے، یعنی کوشش کرنے میں، محنت کرنے میں سب برابر ہے، تمام انسان برابر ہے۔ اب کوئی محنت کرے، کوئی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ اگر مسلمان کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ مسلمان کو وہ عطا کرے گا۔ اگر کوئی کافر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو پروردگار اس کو بھی وہی کچھ عطا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ محنت کرے، شرط یہ ہے کہ وہ کوشش کرے۔ ایڈیسن کہ جس نے بلب ایجاد کیا تھا، یعنی پہلی مرتبہ اس دنیا میں کسی نے بلب ایجاد کیا، روشنی ایجاد کی، مصنوعی روشنی ایجاد کی، اس کو ایڈیسن کہا جاتا ہے۔ اس نے 100 تجربے کیے تھے، یعنی 100 بار کوشش کی تھی، 100ویں تجربے پر جا کر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوا تھا۔ ایڈیسن کا تعلق مسلمانوں سے نہیں تھا، ایڈیسن ایک عیسائی تھا، لیکن اس نے عیسائی ہو کر کوشش کی، محنت کی، ہارڈ ورکنگ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ صلہ دیا۔ پروردگار ہمیں، ہم سب مسلمانوں کو، مومنین کو سخت محنت کرنے والا بنا دے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم انسانیت کے لیے، ہم دنیا کے لیے، ہم اللہ تعالیٰ کی خلق کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر جائے۔ وَذَنْبِ فِيهِ مَغْفُورًا، اے اللہ میرے گناہ کو اس دن میں بخش دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے جب سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے آپشن رکھا ہے، یہ ہمارے لیے پروردگار کی خاص رحمت ہے کہ پروردگار نے ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھول کر رکھے ہیں، کہ جب بھی کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کتنا رحیم و کریم ہے میرا اللہ، کتنا مغفور ہے میرا اللہ کہ پروردگار بندے کے صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جوان ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم توبہ کرتے ہیں لیکن ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، ہم ایک گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر وہ گناہ ہم سے ہو جاتا ہے، کیا ہم توبہ کرنا چھوڑ دیں؟ کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں جوانوں، قطعاً نہیں۔ ایک گناہ جس کی آپ نے 1000 مرتبہ توبہ کی ہو، 1000 مرتبہ توبہ ٹوٹ گئی ہو، تو پھر بھی آخری راستہ جو ہے وہی توبہ ہے۔ پھر توبہ کیجئے، انشاءاللہ آپ اگر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں گے تو ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس گناہ سے دور کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے توبہ کرنا چھوڑ دی تو پھر وہ گناہ مزید
بڑھتا جائے گا، آپ گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہماری توبہ، ہمیں سب سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور پھر ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرما۔ وَعَمَلِ فِيهِ مَقْبُولًا، اے اللہ میرے عمل کو اس دن میں قبول کر لیں۔ قبولیت کی شرط ہے مومنین کرام، صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے، صرف نیکی کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس عمل کا قبول ہو جانا بھی کافی ہے۔ عمل کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ شرط ہے کہ وہ جو نیکی کی گئی، وہ اچھا کام کیا گیا، اچھا عمل کیا گیا، اس میں نیت خالص ہو، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایک انسان ظلم اور نفاق سے دوری اختیار کرے، ظلم اور نفاق سے دوری اختیار کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ولایت آل محمد سے محبت کرتا ہو۔ یہ 3 شرطیں ہیں، یعنی پھر میں تکرار کرتا چلوں، عمل کی مقبولیت کی، نیکیوں کی مقبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ جو انسان نیکی کرے وہ خالصاً نیت رکھتا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ ظلم اور نفاق سے دور ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ولایت آل محمد سے محبت کرنے والا ہو۔ اور اگر ایک انسان بڑی نیکی کرتا رہے لیکن ولایت آل محمد سے محبت نہ کرتا ہو، اس کے 1000 اس نے نیکی کی ہو، اس کی نیکی کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک انسان بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، اچھے کام انجام دیتا ہے، لیکن ظلم بھی کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، منافق ہے، ایسے شخص کی کہاں نیکی قبول ہوگی؟ ایک انسان بہت اچھا عمل کرتا ہے لیکن اس کی نیت خالص نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے عمل نہیں کرتا بلکہ کسی اور کے لیے عمل کرتا، تو ایسے انسان کے نیک عمل بھی ظاہراً تو وہ نیک ہے، در حقیقت وہ نیک عمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ وَعَيْبِي فِيهِ مَسْتُورًا، اے اللہ میرے عیب کو اس میں چھپا دے، پروردگار میرے گناہوں کو چھپا دے، میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردے ڈالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، یعنی میرا اللہ گناہوں پر پردے ڈالنے والا ہے۔ اگر ایک انسان کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردے نہ ڈالے تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چھوڑ دے، ایک دوسرے کو دفن کرنا چھوڑ دے، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر یہ خاص کرم نہ کرتا، پردے ڈالنے والا خاص کرم نہ کرتا، ہمارے گناہوں کو نہ چھپاتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمام صفات جو میری صفات ہے وہ میرے بندوں میں بھی ہونی چاہیے۔ میں اگر ستار العیوب ہوں تو میرے بندے بھی ستار العیوب بننے کی کوشش کریں، یعنی میرے بندے بھی اپنے ملنے والوں کے گناہوں پر پردے ڈالیں، غیبت نہ کریں۔ غیبت ہوتی بھی ہے کہ ایک انسان میں وہ برائی پائی جاتی ہو اور ہم اس برائی کو دوسروں کے سامنے نشر کر دیں، یہی غیبت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو اس میں پائی جاتی ہے، ہم اس لیے بات کر رہے ہیں، اس میں تو یہ برائی پائی جاتی ہے، جی وہی غیبت ہوتی ہے۔ اور اگر اس میں برائی نہ پائی جاتی ہو اور آپ بلا وجہ نشر کرتے رہیں تو وہ غیبت نہیں ہے، اس سے بڑا گناہ ہے، اس کو کہتے ہیں تہمت ہے۔ لہٰذا پروردگار سے دعا کیجئے کہ پروردگار ہمیں غیبت سے، تہمت سے بچا کے رکھے۔ اور محترم سامعین، یہ وہ گناہ ہے کہ جو معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ آپ چاہے جتنی توبہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، جتنے استغفار کرتے رہے، وہ معاف نہیں ہوتے جب تک جس کی غیبت کی۔ یا اسمع السامعین، اس سب سے بہتر سننے والے، بے شک پروردگار انہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ بے شک سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اللہ سب سے بہترین سننے والا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جو تمہارے دل میں ہیں، اور جو دعائیں بہت آہستہ سے کی گئی ہو ان دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے بلند آواز سے بھی دعا کرنی چاہیے، گریا کر کے، رو کر، چیخ کر، یہ سب انداز پروردگار کو پسند ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو ہم الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں پروردگار وہی سنتا، نہیں، جو دل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ میرے اللہ ہماری جو بھی دعائیں جو ہم نے کی ہے اس کو بھی مستجاب فرما، اور جو نہیں کی ابھی تک ہمارے دل میں ہے ان دعا کو بھی مستجاب فرما۔ آج شب جمعہ اور کل آخری جمعۃ الوداع یوم القدس ہے۔ پروردگارہ غزہ، فلسطین، لبنان کے مظلومین کی تو خود نصرت اور مدد فرما۔
یہ جو ظالمین ہے دنیا کے، امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، ان کو نیست و نابود فرما۔ آج غزہ میں بچے مارے جا رہے ہیں، فلسطین میں بچے مارے جا رہے ہیں، خواتین کی حرمتیں پامال کی جا رہی ہیں۔ پروردگارہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو بیدار فرما، اسلام کا کفر پر غلبہ حاصل فرما۔ میرے اللہ ہماری تمام دعا کو مستجاب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔